حسین احمد جی، میری ٹک ٹاک آئی ڈی ہے یا حسین احمد خان صاحب کا جو بیانیہ تھا ایاک نعبدو، اس بیانیہ کو لے کر اور جو ان کا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو ان کا ایک ان کے ساتھ جو محبت تھی ان کی، اور وہ ان کا جو ان کا علم لے کر اور اقوام متحدہ میں جب گئے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم نام بلند کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو اس وقت مقبولیت ہے اس کے پیچھے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ان لوگوں کے پاس اور کوئی تو ایسی چیز نہیں تھی کہ جو خان صاحب کے بارے میں یہ بیان کر سکیں، تو ایک سیاسی جو آپ کو پتہ ہے کہ اس سیاست میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیادی ایشو بنا کر مخالف کو جو ہے وہ گرانا ہوتا ہے، تو لیکن ہمیں تکلیف ہوتی تھی۔ خان صاحب ایک سچے آدمی ہیں، سیاست میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ چلتا ہے، لیکن ان کی ایمانداری پہ کوئی شک نہیں ہے۔ میرا بیٹا ہے 6 سال کا، تو وہ آج میں آیا ہوں تو وہ بھی کہتا تھا کہ بابا میں نے ساتھ جانا ہے، میں نے عمران خان سے ملنا ہے، تو یہ تبدیلی ہے۔ کیونکہ اگر ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم کہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں تو یہ غلط ہے۔ قبر اکیلی ہے، قبر میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے تھے۔ جی، میرا نام محمد افضل رندھاوا ہے۔ میں تحصیل رنگ یار خان کا بہت پرانا خان صاحب کا ورکر ہوں، اور تحصیل رنگ یار خان صاحب کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں میں۔ تو ہمیں لوگ طنز کرتے تھے، کہتے تھے آپ نکلے ہو کس پارٹی ہو، یہ کیا جھنڈا آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، پارٹی تو ہے نہیں ابھی آپ کی۔ ہم کہتے تھے کہ وقت آئے گا، ہم جو بھی سچا ہے محب وطن آدمی ہے، پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، اس کو شعور تھا، وہ خان صاحب کو سمجھتا تھا۔ خان صاحب سے ہماری کئی بار میٹنگز ہوئی ہیں، خان صاحب سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، لیکن ہم تو اس کو سمجھ چکے تھے یہ اچھا اور ایماندار لیڈر ہے، پاکستان کو اس کی ضرورت ہے۔ 90% لوگ خان صاحب کے اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں اور ووٹ دیں گے، اور وہ لوگ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ خان صاحب کی 3.5 سال گورنمنٹ میں جتنا کسان خوشحال ہوا میں نہیں سمجھتا کسی اور گورنمنٹ میں کبھی ہوا۔ اور مریم نواز جو لینگویج خان صاحب کے بارے میں استعمال کرتی ہے، یقین مانے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اس عورت کا کیا کردار ہے۔ حسین احمد جی، میری ٹک ٹاک آئی ڈی ہے یا حسین احمد۔ تو ایسے ہی ٹک ٹاک پہ بھی ہم مسکراتے رہتے ہیں جیسے ابھی نظر آ رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ بھی خان صاحب سے مسکراہٹ لی ہے یا خود سے ہے؟ یہ بس خود سے ہی ہے۔ تو آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کب سے خواہش تھی خان صاحب سے ملنے کی؟ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا ایاک نعبدو، اس بیانیہ کو لے کر اور جو ان کا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو ان کا ایک ان کے ساتھ جو محبت تھی ان کی، اور وہ ان کا جو ان کا علم لے کر اور اقوام متحدہ میں جب گئے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم نام بلند کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو اس وقت مقبولیت ہے اس کے پیچھے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو میں درود پڑھو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ جو خان صاحب کو اس وقت عزت مل رہی ہے اس کی مین بنیادی وجہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ اللہ جو ہے، کیونکہ یہ کائنات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ تخلیق کے سبب آدم ہیں، تو اللہ کو کیونکہ ان ہستیوں کے ساتھ ان کا بہت اللہ پیار کرتا ہے، تو پاک اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تو میرے بھائی، جب اپوزیشن والے اسی بندے پر الزام لگاتے تھے یہ یہودی ایجنٹ ہے، ریاست مدینہ کا مذاق اڑاتے تھے، تو آپ کی فیلنگز کیا ہوتی تھی سننے کے بعد؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس اور کوئی تو ایسی چیز نہیں تھی کہ جو خان صاحب کے بارے میں یہ بیان کر سکیں، تو ایک سیاسی جو آپ کو پتہ ہے کہ اس سیاست میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیادی ایشو بنا کر مخالف کو جو ہے وہ گرانا ہوتا ہے، تو لیکن ہمیں تکلیف ہوتی تھی۔ خان صاحب ایک سچے آدمی ہیں، سیاست میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ چلتا ہے، لیکن ان کی ایمانداری پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے کہا میں 26 سال مجھے تبدیلی لانے میں لگے، اب میں جہاد کروں گا اور اس ملک میں انقلاب آئے گا۔ کتنی تیاری ہے آپ کی خان صاحب کے اس انقلاب کے لیے؟ تیاری کی بات تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 6 سال کا، تو وہ آج میں آیا ہوں تو وہ بھی کہتا تھا کہ بابا میں نے ساتھ جانا ہے، میں نے عمران خان سے ملنا ہے، تو یہ تبدیلی ہے۔
کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی خان صاحب کا نام لیں تو ان میں ان کی ایک علیحدہ جذبات ہیں خان صاحب کے لیے. تو خان صاحب میرا اپنا فیوریٹ ایک نعرہ ہے کہ خان صاحب جب جلسے میں کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام ہیں تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو خان صاحب کا کون سا ایسا نعرہ پسند ہے جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو اور اسلام کو آگے لے کے جائے گا؟ خان صاحب کی جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سچائی ہے. خان صاحب کا جو پچھلا ٹنڈور ہے 2000 ٹنڈور جو 2013 سے 18 تھا, اس وقت خان صاحب کی ایک اور سچویشن تھی. لیکن اب جو یہ 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد جب یہ رجیم چینج کا یہ معاملہ ہوا ہے اور امپورٹڈ گورنمنٹ ہم پہ مسلط ہوئی ہے, تو اب جو خان صاحب کا پاس جو ان کا ایک ایمان اور جذبہ جو ہم نے اب خان صاحب میں دیکھا ہے, اور ایک سچا پاکستانی اور عالم اسلام کے لیے ان کی محبت, وہ ہم نے کسی میں نہیں دیکھی. تو اپوزیشن کی ان 11-12 جماعتوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ بندہ اس سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ خان صاحب کی طرف ہونا چاہیے, کوئی ایسا بندہ بھی پسند ہے؟ نہیں, اپوزیشن میں تو نہیں ایسا کوئی بندہ. ہیں اچھے ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہیں فیوریٹ ہیں, اور اس کے علاوہ قمر زمان کائرہ صاحب ہیں. نہیں, چودھری نثار صاحب اچھے ہیں, لیکن ان میں میں ان بندوں کو یا ان سیاستدانوں کو زیادہ ترجیح دوں گا جن میں انسانیت ہے, جن میں انسانیت کا, کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو مدینہ کی ریاست کا مین وجہ تھی وہ ایک انسانیت تھی. آپ نے کربلا میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا صرف یہ انسانیت کا جنگ تھی, حق اور باطل کی جنگ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم کہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں تو یہ غلط ہے. قبر اکیلی ہے, قبر میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے تھے. تو یہ کیسے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ بندہ حق کے ساتھ ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اندر سے آواز دیتی ہیں کہ خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے اور میں حق کے ساتھ ہی کھڑا ہوں؟ جب آپ اہل بیت علیہ السلام اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بندہ اس دل سے محبت کرے گا وہ خود بخود جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. جی, میرا نام محمد افضل رندھاوا ہے. میں تحصیل رحیم یار خان کا بہت پرانا خان صاحب کا ورکر ہوں, اور تحصیل رحیم یار خان صاحب کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں میں. تو جب خان صاحب آج ملاقات میں نظر آئے تھے تو کیا فیلنگز آئی تھی دیکھتے ہی؟ آج اپنے لیڈر کو جب سے خان صاحب حکومت سے نکلے ہیں 9 اپریل کی رات کو جب ڈائری اٹھا کے نکلے تھے, اس کے بعد آج ہم نے اپنے لیڈر کو دیکھا ہے تو بات کرنے کا بھی ہمیں ان سے موقع ملا ہے. آج جو ہمیں فیلنگ محسوس ہوئی, اور ہم خان صاحب سے محبت کرتے ہیں, ہم خان صاحب کے وہ سپاہی ہیں جو 25 سال سے پچھلے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے لیے خان صاحب کی جو خدمات تھیں اور خان صاحب نے پاکستانی قوم کو جو شعور دیا وہ آج تک کسی لیڈر نے نہیں دیا, اور نہ ہی پاکستان میں ایسا کوئی آج تک لیڈر آیا ہے. پاکستان کی بقا کے لیے, اس قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے, سب کے لیے خان صاحب بہت ضروری ہیں. خان صاحب نے اس قوم کو سب سے بڑی چیز کیا دی ہے؟ خان صاحب نے شعور دیا ہے. جی, میں سمجھتا ہوں میرا تعلق رحیم یار خان ایک دیہی علاقے سے ہے. میں وہاں پہ بہت دیر سے پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا ہوں, تو ہمیں لوگ طنز کرتے تھے, کہتے تھے آپ نکلے ہو کس پارٹی ہو, یہ کیا جھنڈا آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے, پارٹی تو ہے نہیں ابھی آپ کی. ہم کہتے تھے کہ وقت آئے گا, ہم جو بھی سچا ہے محب وطن آدمی ہے, پاکستان سے محبت کرنے والا ہے, اس کو شعور تھا, وہ خان صاحب کو سمجھتا تھا. خان صاحب سے ہماری کئی بار میٹنگز ہوئی ہیں, خان صاحب سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں, لیکن ہم تو اس کو سمجھ چکے تھے یہ اچھا اور ایماندار لیڈر ہے, پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. اور خان صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. جس طرح سے یہ دوسری پارٹیز پی ڈی ایم, آج پی ڈی ایم بنی پڑی ہے, 11 جماعتیں مل کے بھی پی ٹی ایم ورسز پی ٹی آئی, میں سمجھتا ہوں یہ سارے مل کے بھی خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت جو دیہاتوں میں سمجھتے ہیں نا, وہ دیہاتوں میں دھڑے بندیاں ہوتی ہیں, وہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ سارا سسٹم اس وقت جتنے لوگ موٹیویٹ خان صاحب کے شدائی دیہاتوں میں ہیں, میں سمجھ 90% لوگ خان صاحب کے اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں اور ووٹ دیں گے, اور وہ لوگ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اور خان صاحب کے ہمیں یقین مانے, میں بزنس مین ہوں چھوٹا سا, لیکن جو لوگ ہمیں ملتے ہیں دیہاتوں کے بالکل ان پڑھ لوگ ہیں, سادہ کسان بھی ہمیں ملتے ہیں, مزدور بھی ملتے ہیں, وہ ہمیں وہ باتیں بتا دی جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے. خان صاحب پہلے لیڈر ہیں جو کسانوں سے ملے بھی ہیں اور ان کے مسائل بھی حل کیے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں پچھلے 15-20 سال سے جو کسانوں کا حشر تھا وہ آپ سب نے دیکھا تھا. کسانوں کو
बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। खान साहब की हुकूमत आते ही जो खान साहब ने ज़राअत की पॉलिसियाँ बनाई किसानों के लिए, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई किसानों के लिए। किसानों को खान साहब की 3.5 साल गवर्नमेंट में जितना किसान खुशहाल हुआ मैं नहीं समझता किसी और गवर्नमेंट में कभी हुआ हो। तो अब उनका फ्यूचर क्या देखते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में? मैं किसानों के साथ अब क्या होगा? किसानों का जो होगा वो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है, आपको भी, हमें भी नज़र आ रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, खाद ब्लैक में मिल रही है। दूसरी बात एक करना चाहूँगा, डैम जो बन रहे थे बदकिस्मती से उन्होंने काम अपने बोर्ड के लगाने काम बंद करना शुरू कर दिया उन पे। देखिए जब तक पानी नहीं होगा तो ज़राअत नहीं होगी। खान साहब ने दरख्तों का मंसूबा शुरू किया था 10 अरब का, हर जंगल में आग लगी। आज जंगलों में आग लगा दी इन्होंने। आते ही अपने केसेस ख़त्म करने शुरू कर। ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये तो किसानों के या गरीबों के या पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं आई थी, ये अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आई थी, जो कि इस वक्त बच्चे बच्चे को मालूम हो चुका है। और इस वक्त किसान इतने नाला हैं, यकीन जाने गालियाँ निकाल रहे हैं, सीधी गालियाँ निकाल रहे हैं, जो इनको लाने वाले हैं उनको भी और इस हुकूमत को भी। और ये जो अपना शहबाज शरीफ है, मैं समझता हूँ ये जैसा घटिया इंसान हमने नहीं देखा। और मरीम नवाज़ जो लैंग्वेज खान साहब के बारे में इस्तेमाल करती है, यकीन माने हमें शर्म महसूस होती है ये इस औरत का क्या किरदार है, और ये इसको जो लोग अभी भी लीडर मानते हैं वो कितने घटिया होंगे।